140 मुल्क में पाकिस्तान का नंबर रूल ऑफ लॉ पे 129 है और डेनमार्क का 1 नंबर पे सबसे आगे। करप्शन इंडेक्स कि जिधर जिधर रूल ऑफ लॉ है वहां सबसे कम करप्शन है, जिसमें फिर डेनमार्क 180 मुल्कों में नंबर 1 है। यानी सबसे कम करप्शन 180 मुल्कों में डेनमार्क में है, क्योंकि वहां इंसाफ है। और पाकिस्तान 180 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान है 140 पे। अब इसको ले लें कि खुशहाली हम कितने खुशहाल हैं, वो कितने खुशहाल हैं। पाकिस्तान की जो औसत आमदनी है, पाकिस्तानियों की औसत आमदनी है, वो है $1,600। डेनमार्क की औसत आमदनी है $66,600। हम हैं $1,600 पे, वो $66,600 पे। तो जिस मुल्क में इंसाफ होता है वो खुशहाल होते हैं। वहां के लोगों को मुल्क से बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ता। वो बेचारे किश्तियों के अंदर दरिया क्रॉस करते हुए मरते नहीं हैं, यूरोप जाते हुए या खुशहाल मुल्कों में जाते हुए, अगर वो अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी ले। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा अटैक है वो हमारे रूल ऑफ लॉ के ऊपर है, हमारी आइन पे है, हमारी कानून की हुक्मरानी पे है। अब मैं आपको शुरू से बताता हूं कि मैंने जब अपनी गवर्नमेंट्स गिराई, अपनी डिसॉल्व की गवर्नमेंट्स पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा के अंदर, तो हमने क्यों डिसॉल्व की? हमने बड़े बड़े वकीलों को सबको बिठाया, नामवर वकीलों को बिठाया, और हमने उनसे पूछा कि कोई गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि हमारे ख्याल में आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। जिस वक्त आप डिसॉल्व करते हैं उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो एक एक वकील, कानून का माहिर, सबका एक जवाब था कि 90 दिन के बाद आप इलेक्शन अगर नहीं करवाते तो आप आइन की वायलेशन करते हैं, आप आइन तोड़ देते हैं। सबकी ये थी। हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। कोई अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख में किसी ने कुर्बान की है, हमने कर दी। क्योंकि हम ये समझते हैं, और मैं चैलेंज करता हूं कि जो ये नहीं समझता, अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल है, सारे लोग एक ही चीज समझते हैं कि ये जो हमारा माशी बुरहान है, जिसमें हम धंसते जा रहे हैं, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हमारा रुपया 100 रुपए से ऊपर डॉलर के मुकाबले में गिर चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, टैक्स कलेक्शन गिर रही है, यानी हर तरह हम नीचे जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और महंगाई का यह हाल है कि कभी मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान में आटे के या राशन की डिस्ट्रीब्यूशन पे लोग इस तरह मरे। जो हम सीन्स देख रहे हैं, ये कभी ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है, यानी माशत नीचे चली गई है। इसको ठीक करने के लिए जब तक इलेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, यह माशत उठने नहीं लगी, ये गिरने लगी है। तो हमने अपने मुल्क का सोचते हुए हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। पता था कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। अब जी ये जो तमाशा हो रहा है पाकिस्तान में, और मैं अब आता हूं, ये जो पीडीएम की पार्टीज ने जो आज एक बयानिया निकाला है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया तो हम मानेंगे नहीं। यानी मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है, जो फैसला करती है, यानी हर चीज का जब आप जिधर भी अपील जाती है वो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानेंगे, तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है? कि जब आपको फैसला सूट करेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको खतरा कि फैसला आपके मफादात के खिलाफ जा रहा है, और इधर आप सबको खौफ हुआ है कि इलेक्शन आए तो आप सबकी सियासी मौत नजर आ रही है, तो इसलिए जो भी कुछ किसी तरह करें, बेशक आइन 90 दिन की डेट दे, लेकिन क्योंकि आपको डर लगा हुआ है कि पंजाब और सिंध में आप बुरी तरह हारने लगे हैं, तो आप आज ये कह रहे हैं कि जनाब हम तस्लीम ही नहीं करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट का तो काम है आइन की इंटरप्रिटेशन करना।
سپریم کورٹ وہ رکھوالی وہ ادارہ ہے جو آئین کی پروٹیکشن دیتا ہے، جو آئین کی ایکسپلینیشن دیتا ہے، جس کے پاس جب جاتے ہیں اگر ہم نے سمجھنا ہو کہ آئین کی کیا انٹرپریٹیشن ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ لوگ اکٹھے ہو کے خوف زدہ ہو کے الیکشن سے، اور الیکشن میں خوف آ رہا کہ کہیں ہمارے ساتھ جو ہونے والی ہے اور جو قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اس کے ڈر سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ اس کے ایک قدم آگے چلے جائیں، اس کا مطلب کہ جب فیصلہ آپ کو سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے، جب یہی ججز صاحبان نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، جب میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کی اور الیکشنز کروائے، یعنی میرا جرم کیا تھا؟ میں نے کہا پبلک کو فیصلہ کرنے دو، بجائے آکشن ہو سندھ ہاؤس میں 20-20 کروڑ میں لوگ اپنے ضمیر بیچیں اور اس طرح گورنمنٹ کرائیں، پبلک سے پوچھ لیں پبلک کس کو چاہتی ہے، الیکشنز کروا لیں۔ تو میں نے الیکشنز اناؤنس کیے کہ جمہوریت کے اندر بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ عوام فیصلہ کرے کہ کون چاہتے ہیں وہ اوپر بیٹھنے کے لیے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور فیصلہ ہمارے خلاف کیا۔ آپ سارا وقت اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کے ایک کے خلاف بات نہیں کی۔ مجھے تکلیف کس چیز کی ہوئی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جرم کرنے جا رہے ہیں۔ تکلیف مجھے اس کی ہوئی، لیکن میں نے نہ ججز کی فیملیز نہ ان کے اوپر میں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی، نہ میری پارٹی کو حکم تھا کہ کسی نے تنقید نہیں کرنا۔ اب وہی سپریم کورٹ جب سو موٹو ایکشن لیتا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ ان کے اگینسٹ فیصلہ جائے گا، اور فیصلہ کیا اگینسٹ کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گا، یا بچے کو پتہ ہے، چھوڑیں کہ سپریم کورٹ کے ججز تو بڑے ذہین اور ان کی کیلیبر اور ہے، آپ کسی میجسٹریٹ سے پوچھ لیں جو بھی بنیادی کانسٹیٹیوشن جانتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے۔ ایک ڈکٹیٹر نے 90 دن کے الیکشن کہہ کے 11 سال تک حکومت کی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہوا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا۔ اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے، یہ اکتوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہ پکڑ دھکڑ کے کر دیں۔ ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے آج یہ بتا دیں، ایک وجہ بتا دیں کہ آپ الیکشن اکتوبر میں کیا ہوگا جو آج نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے، مجھے ایک وجہ بتا دیں۔ اکانومی بیٹھ رہی ہے، نہ باہر کے لوگوں کو کوئی اعتماد رہ گیا ان کے اوپر، نہ پاکستان کے لوگوں کو اس گورنمنٹ پہ کوئی اعتماد ہے۔ حالات جب میں آٹے کی لائن کے اوپر جس طرح لوگوں کے حالات ہیں، یہ ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور اوپر سے جو مہنگائی کی لہر ابھی آ رہی ہے، اور مہنگائی ابھی تو آئی ایم ایف کا پھنسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ساتھ جانا یا نہیں جانا۔ ڈر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں گے تو مزید اور مہنگائی آئے گی، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو پھنس گئے ہیں، یہ تو بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اگر تو یہ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اکتوبر سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے۔ ان کو تو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے سے شاید ان کی کوئی قسمت جاگ جائے، شاید عمران خان کو ڈسکوالیفائی جو بھی کر دیں، شاید پارٹی پی ٹی آئی کو دبا دیں۔ اس کے علاوہ تو مجھے ایک وجہ بتائیں کہ اکتوبر الیکشن کا کیا فائدہ پاکستان کو۔ دوسری چیز میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی آئین بڑا کلیئر ہے کہ ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ، اور اس کے بعد ان کے قوم کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز، الیکٹڈ نمائندوں کے پاس ہے ساورنٹی۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پختونخوا اور پنجاب کے لوگ، ان کا تو ختم ہو جانا 90 دن، اس کے بعد ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہمارے اوپر حکومت کرنے کی؟ کیا حیثیت رہ جائے گی پنجاب حکومت کی؟ یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے، ایک آدمی، نیب زدہ آدمی جو سخت دشمن ہے ہمارا، جس نے جس طرح کی کارروائیاں ہمارے خلاف کی، مجھے آج ساری ذرا کیئر ٹیکر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کیا؟
ہمارے اس وقت پختونخوا میں اور زیادہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں 3100 لوگ جیلوں میں ہیں. ہمارے جو ورکرز ہیں 3100 جیلوں میں پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے. ہر روز لوگ اٹھا لیتے ہیں. خوف پھیلایا ہوا ہے انہوں نے. اتنا خوف ہے کہ سب ساروں کو ڈرایا ہوا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہنچ جاتے ہیں, باہر پولیس پہنچ جاتی ہے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس میں انہوں نے چن کے ان آفیسرز کو رکھا ہے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر ظلم کیا تھا, جن کے اوپر ہم نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں, ان کو چن کے الیکشن کمیشن نے ہمارے اوپر مسلط کیا. اور وہ اس وقت وہ کر رہے ہیں جو میں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے. ایک طرف وہ نون لیگ, ان کے جو لوگ ہیں وہ کیسے پھر رہے ہیں, وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں, پولیس پروٹوکول مل رہا ہے. دوسری طرف ہر رکاوٹ ہمارے سامنے, اگر ہم پرمیشن لے کے بھی ریلی کر رہے ہیں جو ہم نے 8 مارچ کو کی, اس کے اوپر بھی پہلے پولیس آ گئی, پھر پتہ چلا جناب 144 لگ گیا, اور وہ بھی اناؤنس کیا, اور پھر پتہ چلا وہ بھی غیر قانونی 144 لگایا. اور تب تک انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ, مار دھاڑ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی. اور اس کے بعد 14 مارچ آ گئی, اس کے بعد 15 مارچ کو میرے گھر پہ حملہ, 18 مارچ کو گھر پہ حملہ کر دیا, اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ جو پارٹی چاہ رہی ہے اپنی گورنمنٹس قربان کر دی ہیں الیکشنز کروانے کے لیے, وہ انتشار کیوں چاہیں گی؟ انتشار تو وہ چاہیں گے جو جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو خوف آ رہا ہے الیکشن سے. وہ چاہیں گے, ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے کہ الیکشن نہ ہو. جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے ججز پہ پریشر ڈالا ہوا ہے, صرف ایک مقصد ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکشن سے بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو تشدد کروایا اس محسن نقوی کے ذریعے, جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر یعنی لوگوں کو پکڑ, کسی پولیٹیکل پرزنر کے اوپر, آج کا پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتائیں, انگریز کی تاریخ اٹھا لیں, پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر بھی کبھی ایسے کیا گیا کہ ان کو ٹارچر کیا گیا, تشدد کیا گیا. یہاں ہمیں لوگ پکڑتے ہیں. میں نے انٹرویو کیا جو لوگ چھوٹے ہیں باہر, وہ کیا کہتے ہیں, جی پہلے تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں پولیس سے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, نامعلوم افراد آ جاتے ہیں اور نامعلوم افراد بعد میں تشدد کرتے ہیں ان پہ. جس سے ہم نے پوچھا, اعظم سواتی, شہباز گل, ابھی حسان نیازی, سوشل میڈیا کے لوگ, وہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس, اس کے بعد حوالے کر دیتی ہے نامعلوم افراد کے, اور وہ ایسا یعنی ہمارے لوگوں کو ایسے رکھتی ہے جیسے کوئی ہم دہشت گرد ہیں. وہ لوگ جو ہیں جو الیکشن چاہتے ہیں ان کے اوپر پہلے ان کے اوپر انتشار کیا جاتا ہے, ظلم کیا جاتا ہے, ادھر سے انہی کو اٹھا کے انہی کے اوپر FIRs, اور پھر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. تو کیا یہ لوگ اب یہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, نان ریپرزینٹیٹیو ہے, الیکٹڈ نہیں ہے, کیا اس کو یہاں بٹھائیں گے اب اکتوبر تک, اور اکتوبر پہ ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ سوچیں, یہ فنڈز دے رہے ہیں لوگوں کو, یہ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں کیا. ظلم علیحدہ, یہ اور بھی چیزیں جو کر رہے ہیں وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں کی. تو یہ جو ان کے لیے تو یاشی ہوگی کہ ہم نے گورنمنٹ گرائی سوچ کے 90 دن میں انہوں نے اپنے لوگ مسلط کر دیے اوپر. ساری ادھر فضل الرحمان کی حکومت ہے, ادھر یہ شہباز شریف کی حکومت ہے, اور شہباز شریف کی حکومت میں بھی چن کے وہ لوگ ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ سخت ہمارے مخالف ہیں, اور ان کے ذریعے یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح آپ یہ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں, اغوا کر رہے ہیں. اظہر ماشوانی 8 دن 7 دن کے لیے غائب ہو گیا, اس کی فیملی میرے پاس, بہن آئی میرے پاس, بیوی آئی, بھائی آیا, وہ حیران پریشان کہ جی کدھر غائب ہو گیا. سب خوف زدہ کہ کہیں مار نہ دیں, ضلع شاہ کی طرح. ضلع شاہ کو بھی پکڑ کے پہلے اٹھا کے لے گئے, اور اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کر کے اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دی سڑک کے کنارے پہ. تو یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے
جب سے ہماری حکومت گئی ہے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیا, ہمیں میڈیا کا بلیک آؤٹ کروا دیا, جو چینلز ہمیں دکھاتی تھیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا, ان چینلز کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ آج کوئی بھی چینل نہ مجھے دکھاتی ہے نہ یا ہمارا موقف دکھاتی ہے. جب انہوں نے ہمارا سارا مینار پاکستان جو تاریخی جلسہ ہوا, جو اتنی زیادہ رکاوٹیں, پہلے لاہور بھی سیل کر دیا, اندر سے بھی مینار پاکستان سیل کر دیا, اس کے باوجود جب پبلک نکلائی انہوں نے ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کروا دیا. اور کس نے دکھایا؟ سوشل میڈیا نے. اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن یہ ہے کہ چلے مین میڈیا میں تو بند کر دیا, اب سوشل میڈیا بھی بند کریں. اور میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا, ابھی بھی ہمارے کراچی کے سوشل میڈیا کے لوگ غائب ہیں, جو بلوچستان سے کوئٹہ سے اٹھایا گیا, اس کو کیا انہوں نے کیا پکڑ کے کہ وہ آ کے کہتا جی میں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہی نہیں ہوں, کیونکہ کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف سے لوگوں کو دور کیا جائے, وہی کہ ہمیں کمزور کیا جائے اور آخر میں جب بالکل کمزور ہو جائے تو تب الیکشن کروا دیں. تو ساری گیم تو یہ ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ میں یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ, یہ جو پی ڈی ایم کا ہے, اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب پی ٹی آئی کرش ہو جائے گی. یہ نٹ شیل میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہی سارا جو میرے گھر پہ جو انہوں نے اٹیک کیا, اور میں یہ کہہ دوں کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ ہم نے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ سارا پروسیجر ان کا غلط تھا. جو انہوں نے میرے گھر آ کے 14 کو 26 گھنٹے اٹیک کیا, ہزاروں پولیس رینجرز, 72 بند گاڑی, یعنی جس طرح کوئی کتنا بڑا دہشت گرد چھپا ہوا ہے, سارا اٹیک غیر قانونی تھا. ہم نے ایک ایک چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز پوری نہیں کی. اگر کسی کو وارنٹ گرفتاری دینا بھی ہے تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے قانون کے اندر, کچھ نہیں کیا انہوں نے. اور خاص طور پہ جب ایک عدالت میں لے کے جانا تھا تو پہلے ہی میں کہہ رہا تھا میں عدالت پہ جا رہا ہوں, تو اگر میں ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے میرا وکیل تو یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ جان کے انہوں نے وہ ایشورٹی بانڈ ہی نہیں لیا, تاکہ انہوں نے جب اتنا اٹیک کر کے مجھے اٹھانا تھا یہاں سے اور اٹھا کے جیل میں لے جانا تھا, اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا کیس ہے, 140 کیسز ہیں. تو جو بھی ہے کبھی کون سا کیس, تو ایک تب تک مجھے جیل میں رکھنا تھا جب تک الیکشنز ہو. اور جو میرے کارکنوں کو بالکل ٹھیک جائز خطرہ تھا کہ یہ اصل میں مارنے کے چکر میں ہیں, کیونکہ یہی لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو پہلے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا, اور انہوں نے پھر جے آئی ٹی کا سارا ریکارڈ ختم کیا. اگر تو یہ نہ ملوث ہوتے قاتلانہ حملہ میں تو جے آئی ٹی کا ریکارڈ کس نے تباہ کیا؟ کون سی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جے آئی ٹی کا ریکارڈ ختم کر دو؟ اس لیے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہاں سے اٹھائیں گے, جان خطرے میں ہے, اور کتنی دیر جیل میں رکھتے ہیں, مقصد کیا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کو تو کوئی ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ساری قوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں ایک چیز میں. دیکھیں ایک قوم کی زندگی میں نا ایسے ایسے ٹائم آ جاتا ہے جن کو ڈیفائننگ مومنٹس کہتے ہیں, فیصلہ کن وقت. اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ. قانون اور آئین کے ساتھ بڑا واضح ہے کہ اس وقت 90 دن کی الیکشن قانون اور آئین کہتا ہے. ہم نے اپنی گورنمنٹس 90 دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزالو کی تھی. اب اس سے جو نکل رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ یہ 90 دن کا کہہ کے 11 سال ہو چکا ہے پاکستان سے. بھئی کیوں اکتوبر میں کیوں الیکشن ہو؟ اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکتوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے. اگر آج سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, کوئی فکر نہیں, 3-4 دھماکے کروا کے اکتوبر میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اور آگے چلا جائے. تو اس کا تو کوئی آخر ہی نہیں ہے. جب آپ باہر نکلتے آئین سے تو قانون تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے استعمال کرنی ہے اور کون سی رد کر دینی ہے. جنگل کا قانون بن جاتا ہے. تو جنگل کا قانون میں جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈنمارک اور پاکستان, یہاں کے وسائل دیکھ لیں, ڈنمارک کے وسائل دیکھ لیں. ڈنمارک کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ ملک بھرا ہوا ہے وسائل سے. ان کی
$68,600 $68,600 उनकी औसत आमदनी है, और यहाँ हमारी है $1,600, क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था, रूल ऑफ लॉ कायम किया था, उसके बाद खुशहाली आई थी। पहले रूल ऑफ लॉ फिर खुशहाली। डेनमार्क और पाकिस्तान सामने है आपके, वो खुशहाल मुल्क है, यहाँ गरीब मुल्क है, वसाइल यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि जंगल का कानून है। और ये आपके सामने जो हो रहा है, जो पीडीएम ने किया है, ये जंगल का कानून है। इसी नवाज शरीफ ने जो लंदन में एक मफरूर सजाए याफ्ता, वहाँ बैठ के फैसला कर रहा है कि जी हम ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब हैं कौन नहीं मानेंगे? इसी नवाज शरीफ के पास जब कंटेम्प्ट इसके ऊपर लगने लगी थी जस्टिस सजाद अली शाह ने, तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि इसकी कोई तारीख नहीं मिलती दुनिया में कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। और ये जो फिर आखिर में जो जजेस को ख़रीदा गया कोयटा बेंच को, इन्होंने पैसे चलाए थे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के ऊपर पैसा चल रहा है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। और मैं जानता हूँ दोनों तरफ ऐसे जजेस हैं जिनकी बड़ी हाई रेपुटेशन है, इस मुल्क में रिस्पेक्ट है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। लेकिन मैं नवाज शरीफ को जानता हूँ कि सारी ज़िंदगी इसने रिश्वतें दे दे के, इसने लोगों को ख़रीद के, धमका के, डरा के, माफिया स्टाइल, जो जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया, ये माफिया ऑपरेशन होता है। जो जज को करना टेपें बना लिया उनके ऊपर, कभी टेप रिलीज़ कर दी, कभी फैमिली पे अटैक कर दिया, पॉलिटिशियन नहीं पसंद तो ऊपर से जहाज से तस्वीरें नंगी फेंक दी, जो किताब लिखवा दी किसी के ऊपर। ये वो लोग हैं, माफियाज़ हैं, ये वो लोग, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये मैं आखिर में बात करता हूँ, इंटरेस्ट क्या है इनका? इंटरेस्ट है, पहले दो इन्होंने पैसा चोरी किया, उसके लिए इदारे कमज़ोर किए, क्योंकि अगर मजबूत इदारे हों आप पैसा चोरी नहीं कर सकते और लॉन्डर नहीं कर सकते बाहर। पहले उनको कमज़ोर किया इदारों को। उसके बाद एनआरओ लेने के लिए फिर दूसरी जद्दोजहद की, उसके लिए हर किस्म की इन्होंने ज़ोर लगाया एनआरओ लेने का। बैरूनी साजिश में मिल के इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई एनआरओ लेने के लिए, वो ले लिया। अब सारी कोशिश क्या है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को बाहर रखो ताकि एनआरओ बच जाए इनका, ताकि जो इनको 1100 अरब रुपए के अपनी चोरी इनको माफ़ कर दी गई थी, वो डर लगा हुआ कि वो आ गया तो शायद वो फिर से ख़तरे में पड़ जाए। तो इनका मकसद पाकिस्तान नहीं है, ये तो बैठे बाहर हैं, अरबों डॉलर इनका बाहर पड़ा है। इनको क्या फ़िक्र कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग आटे की लाइनों में बेचारे मर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। इनकी फॉरेन पॉलिसी वो है जो इनका पैसा बचा सकती है, वो पाकिस्तान के लोगों की, अवाम के मफादात की हिफाजत नहीं करेगी। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। तो आज पाकिस्तानी कौम में आप सबको कहता हूँ, ये वो वक्त है कि आपने अगर इस मुल्क के आइन और कानून के साथ आप ना खड़े हुए तो ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। वो डाकू, ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के ऊपर फैसले करेंगे कि कौन सा कानून इन्होंने मानना या नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप तैयार रहो, अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना, सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वकला को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वो लीगल कम्युनिटी है जो जानती है आइन और कानून क्या है। आपको पता है कि ये कोशिशें क्या हो रही हैं कि ये 90 डेज से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप सबको आज कहता हूँ कि ये असल में हकीकी आज़ादी की जहाद है। आज़ादी आती है इंसाफ से। इंसाफ आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इस वक्त कोई फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में नहीं है। ये जो 3100 हमारे वर्कर्स पकड़े हैं, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं हो सकता कि आप पकड़ के उनको अगवा करके जेलों में डाल लें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो एक दफ़ा ये जिस तरफ निकल गए, यहाँ मुझे अफसोस ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेफ नहीं रहेगा, किसी को भी कानून उसकी हिफाजत नहीं करेगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।